السلام علیکم۔ افریقہ کے اندر ایک نئی جنگ کے سائے لہرانے لگ گئے ہیں اور یہ جنگ اس بار یورپ کی جانب سے مسلط کی جائے گی اور نشانہ ہے نائجر کا ملک۔ بہانہ کیا بنایا گیا ہے کہ نائجر کے اندر یورینیم کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں اور وہ ذخائر غیر محفوظ ہو گئے ہیں اچانک۔ اور وہ غیر محفوظ کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر داعش موجود ہے اور داعش اس 1000 ٹن یورینیم پر قبضہ کر کے اسے ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے بلیک مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ نیا بیانیہ جو یورپی ممالک کی جانب سے بنایا جا رہا ہے تاکہ نائجر کے جو معدنی وسائل ہیں، جو قومی وسائل ہیں، جو یورینیم ہے، اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ نائجر ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے یورینیم کا تقریباً 5% اس وقت پیدا کر رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک اندازے کے مطابق یورینیم کے 1000 ٹن سے زائد کے ذخائر نائجر کے اندر موجود ہیں، جن کی مالیت تقریباً $250 ملین سے $300 ملین کے درمیان ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ذخائر موجود ہے اور وہاں داعش موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ داعش موجود ہے اور وہ نائجر کے ان ذخائر پر قبضہ کر لے گی۔ بیک گراؤنڈ میں جاننا پڑے گا کہ مسئلہ ہے کیا۔ نائجر اچانک، جو پہلے کبھی عالمی خبروں میں نہیں رہا تھا، جو یورینیم افزودہ کر رہا تھا، دنیا بھر کو 5% فروخت کر رہا تھا، اچانک اس میں ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ وہ اب ایک دم خطرے کی علامت بن گیا؟ ہوا یہ کہ نائجر کے اندر فرانس کی ایک کمپنی اورینو بہت عرصے سے یورینیم دریافت کر رہی تھی، اس کو معدنیات نکال رہی تھی اور اس کو افزودہ کر رہی تھی اور اس کو دنیا میں فروخت کر رہی تھی۔ 2023 کے اندر وہاں ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے نائجر کی حکومت پر قبضہ کیا اور اس نے ان تمام کمپنیوں پر جو بیرون ملک سے آئی تھی، ان کے جو ایسٹ سے ان پر قبضہ کر لیا اور ان کو نیشنلائز کر لیا۔ اب جو وہاں کے معدنی وسائل ہیں ان کو قومیایا جا چکا ہے اور وہ نیشنلائز ہو چکے ہیں اور اب وہ حکومت کی ملکیت ہے۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مختلف جو یورپین کمپنیاں جو تھیں، جو یورینیم افزودہ کر رہی تھی، وہ ماحولیاتی آلودگی پیدا کر رہی تھی اور وہ نائجر کے جو ماحولیاتی جو ماحول کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ ایسے میں 2023 سے لے کر اب تک جو کانفلکٹ چلا آ رہا تھا، تو اس کو اب فرانس نے اس کو عالمی ثالثی عدالت کے اندر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہاں سے اپنے حق میں فیصلہ لیا جا سکے کہ وہ جو یورینیم افزودہ کی جا رہی تھی اس کو اب بھی اختیار فرانس کے پاس رہے۔ اس کے علاوہ جو کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ نائجر نے ان نہ صرف فرانسیسی کمپنی کو نکال باہر کیا ہے، اس کو قومیہ لیا ہے، اس کو نیشنلائز کر لیا ہے اور اب جو ذخائر اس کے پاس موجود ہے وہ اس کو دنیا کے مختلف ممالک کو، جیسے چین کو، روس کو، متحدہ عرب امارات کو فروخت کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی افزودہ شدہ یورینیم کو عالمی مارکیٹ کے اندر لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور وہ کوشش کرے گا کہ جتنی بھی یورینیم اس کے اندر موجود ہے، اس کے ملک کے اندر موجود ہے، اس کو افزودہ کیا جائے اور اس کو عالمی مارکیٹ میں فروخت کیا جائے۔ پہلے یہ پیسے جو تھے وہ فرانسیسی کمپنی لے کر اپنے گھر چلی جاتی تھی، اپنے ملک چلی جاتی تھی۔ اب نائجر نے اس پیسے پر اپنا کنٹرول بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر 2000 ٹن بھی یورینیم افزودہ کرتا ہے نائجر کا ملک، تو پھر بھی اس کو $500 ملین سے زیادہ کی آمدنی ہر سال ہو سکتی ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق یورینیم کے اتنے بڑے ذخائر وہاں پر موجود ہیں کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق وہاں پر کچھ 3.5 لاکھ ٹن سے زیادہ یورینیم جو ہے وہاں اس کے ذخائر موجود ہیں نائجر کے اندر، اور اگر نائجر جو ہے وہ ان ذخائر کو نکال کر عالمی برادری میں، عالمی مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے تو یہ اس کی اکانومی کو بہت آگے لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے اور معدنی ذخائر، سونا اور دوسری معدنیات بھی نائجر کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ایک دم فلرش کر سکتا ہے اور نائجر جو ہے ایک بڑی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ اور اگر اس کو چین اور روس کی صورت میں بڑے خریدار مل جاتے ہیں تو پھر اس کی یورینیم مارکیٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑا مقام بن جائے گا۔ ایسے میں یورپ نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ اس کا کنٹرول اس پر قائم رہے۔ عالمی ثالثی عدالت پر اس نے کیس بھی کر دیا۔ دوسرے اس نے دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ نائجر تو ایک بہت ہی غیر محفوظ ملک ہے، وہاں تو پر ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آ گئی ہے، وہاں پر داعش آ گئی ہے اور اب داعش جو ہے بہت جلد حملہ کرنے والی ہے، وہاں پر ایک جھگڑا شروع ہونے والا ہے، اس جھگڑے کے بعد وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی کے بعد داعش وہاں پر کنٹرول بنا لے گی، داعش جب کنٹرول بنا لے گی تو وہاں پر جتنے معدنی ذخائر ہیں جو یورینیم افزودہ صورت میں موجود ہے، 1000 ٹن یورینیم تو اس وقت بھی وہاں موجود ہے، اس پر داعش کا قبضہ ہو جائے گا۔ داعش اس یورینیم کو اکٹھا کرے گی، پھر اس کو بلیک مارکیٹ میں لے کے جائے گی،
پھر ایران سمیت دنیا کے جو ممالک ایٹم بم بنانے کے لیے کوشاں ہیں ان کو وہ یورینیم دی جائے گی اور وہ اس یورینیم سے دنیا بھر میں ایٹم بم بنا لیں گے اور پھر دنیا انتہائی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ یعنی ایک اور جھوٹا بیانیہ، ایک اور جھوٹی کہانی جس کی بنیاد پر ایک اور اسلامی ملک یعنی نائجر پر قبضہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہیں دنیا کو پسند نہیں آ رہا، یورپ کو پسند نہیں آ رہا کہ ایک اور ملک جو ہے وہ کیسے خود مختار ہو سکتا ہے، وہ کیسے اپنے معدنی ذخائر کا کنٹرول خود سنبھال سکتا ہے۔ یورپی ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ سے افریقہ کی ساحلی پٹی پر اپنا قبضہ جمائے رکھے ہیں۔ صومالیہ کا نام لے لیں، اس کے علاوہ اور لاتعداد ممالک ہیں۔ ساؤتھ افریقہ پر تو ان کا قبضہ رہا ہے برطانیہ کا، صومالیہ کے نام پر بوکو حرام اور پتہ نہیں الشباب اور کون کون سی تنظیم، داعش کا بہانہ بنا کر، کتنے ممالک کا بہانہ بنا کر وہاں پر، جیسے مالی کے اندر، برکینا فاسو کے اندر، نائجر کے اندر، مغربی افریقہ کے اندر، وسطی افریقہ کے مختلف ممالک میں، صومالیہ کے اندر، ان تمام ممالک میں یہ مغربی ممالک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہاں پر داعش آ گئی، یہاں پر الشباب آ گئی، یہاں پر القاعدہ آ گئی، یہ دنیا کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو افریقی ممالک ہیں یہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے، یا سونا ہے، یا ہیرے ہیں، یا یورینیم ہے، یہاں پر مختلف قیمتی معدنی وسائل موجود ہیں جن پر یورپ، امریکہ اور مغربی ممالک انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا قبضہ برقرار رہے۔ وہی نکالیں، وہی اس کو دنیا میں بیچیں، وہی پیسہ کمائیں، ڈالر کے اندر ٹریڈ ہو، ڈالر دنیا میں چھایا رہے، یورو دنیا میں چھایا رہے، اور یہ افریقی ممالک کبھی بھی اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہو سکیں۔ یہ ہمیشہ خانہ جنگی کا شکار رہیں، یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، یہاں پر کوئی مضبوط حکومت نہ آ سکے، یہ آپس میں متحد نہ ہو سکیں، ان کے درمیان آپس کے اختلافات برقرار رکھیں، یہاں پر داعش کے نام پر مختلف شوشے چھوڑے جائیں۔ پہلے پورے مشرق وسطیٰ کو داعش کے نام پر برباد کر دیا گیا، عراق میں داعش کے نام پر بمباری کی گئی، شام کے اندر داعش کے نام پر بمباری کی گئی، اور دنیا بھر کے ممالک نے داعش کا نام لے کر، داعش کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، کون داعش کا قائد ہے، کتنے داعش کے لوگ ہیں، اب وہ کہاں چلے گئے اچانک، وہ داعش کہاں چلی جاتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ داعش آ جاتی ہے۔ اب داعش کی ضرورت نائجر میں محسوس ہو رہی ہے، تو اب نائجر میں داعش کی جو ہے وہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں پر داعش موجود ہے، وہ قبضہ کر لے گی، وہ معدنی مسائل پر قبضہ کر لے گی، وہ ان 1000 ٹن یورینیم کو قابو میں کر کے عالمی مارکیٹ میں بیچ دے گی۔ تو یہ ایک اور مغرب کا پروپیگنڈا ہے، افریقہ کا ایک اور ملک خطرے میں آ گیا ہے۔ ایران کے بعد اب نائجر کی باری ہے، نائجر پر قبضہ کیا جائے گا، نائجر پر حملہ کیا جائے گا، اور یہاں امریکہ حملہ نہیں کرے گا، یہاں پہ یورپ حملہ کرے گا۔ یورپی یونین کے ممالک یہاں پر آئیں گے، کیونکہ فرانس کی جو کمپنی اورینو ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ تھا جو ختم کیا نائجر کی گورنمنٹ نے، اس سے ایگریمنٹ ختم کیا ہے، اس کو نکال باہر کیا ہے، جو ایگریمنٹ کو ختم کرنے کے بعد اس کو نیشنلائز کر لیا گیا ہے ان جو معدنی ذخائر کو، اور اب 1000 ٹن جو ہے وہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال ہزاروں ٹن یورینیم وہاں سے افزودہ ہوگی، جو دنیا بھر میں جو ایٹمی پلانٹس ہیں، جو بجلی پیدا کرنے کے لیے پلانٹس ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو سویلین پرپسز کے لیے جو پلانٹس ہیں جو ایٹمی توانائی کے، ان کو فیڈ کرنے کے لیے وہ بہت بڑی مقدار وہاں موجود ہے، اور یہ 5% جو شیئر ہے ابھی نائجر کا، یہ بڑھ کے بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی خطرہ ستایا جا رہا ہے یورپ کو، فرانس کو، اور بہت سی کمپنیوں کو جو وہاں اپنے پاؤں جمانا چاہتی ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے روس اور چائنا پر کہ وہ اگر مستقل بائر بنتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے سٹیکس بناتے ہیں اور وہ ایک پرماننٹ ایک پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں نائجر کے ساتھ، تو نائجر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور عالمی قوتوں کو جو یورپ وہاں پر سازشیں اور رشوہ دوانیاں کر رہی ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔